مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر تیمور اور چنگیز خان کی اولاد میں سے تھے۔ اپنے والد عمر شیخ مرزا کی وفات کے بعد صرف 12 سال کی عمر میں 1494 میں فرغانہ کا حکمران بنا۔ 2 سال بعد 1496 اس نے سمرقند یعنی ازبکستان کو فتح کیا اور بغاوت کی وجہ سے جلد ہی فرغانہ کی حکمرانی کھو بیٹھا۔ فرغانہ کو دوبارہ فتح کرنے کی کوشش میں اس نے سمرقند کا کنٹرول بھی کھو دیا۔ سال 1501 دونوں علاقوں کو دوبارہ فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن محمد شیبانی خان نے اسے شکست دے کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ سال 1504 میں اس نے کابل کو فتح کیا، جو اُلغ بیگ دوم کے کمسن بیٹے عبد الرزاق مرزا کے زیر انتظام تھا۔ پھر بابر نے صفوی حکمران اسماعیل اول کے ساتھ شراکت داری قائم کی اور ترک کے کچھ حصوں بشمول سمرقند پر دوبارہ قبضہ کر لیا، لیکن ایک بار پھر سمرقند کھو بیٹھا۔ تیسری بار سمرقند کو کھونے کے بعد بابر نے اپنی توجہ برے صغیر کی طرف موڑ دی۔ وہ 1519 میں دریائے چناب پر پہنچا، جو اب پاکستان میں ہے۔ اس وقت اس کا مقصد صرف پنجاب تک اپنی حکمرانی کو بڑھانا تھا، خاص طور پر اپنے آباء و اجداد تیمور کی میراث کو پورا کرنا تھا، کیونکہ یہ اس کی سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اس وقت شمالی ہندوستان کے کچھ حصے دہلی سلطنت کا حصہ تھے، جس پر لودھی خاندان کے ابراہیم لودھی کی حکومت تھی، لیکن سلطنت ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو رہی تھی اور بہت سے منحرف بھی موجود تھے۔ سال 1523 بابر کو پنجاب کے گورنر دولت خان لودھی اور ابراہیم کے چچا علاء الدین کی طرف سے دعوتیں موصول ہوئیں کہ وہ آ کر ابراہیم لودھی کی سلطنت کو گرا دیں۔ بابر سال 1524 میں لاہور کے لیے روانہ ہوا، لیکن پتہ چلا کہ دولت خان لودھی پنجاب کے گورنر کو ابراہیم لودھی کی بھیجی ہوئی فوجوں نے پنجاب سے بھگا دیا ہے۔ پھر جب بابر لاہور پہنچا تو ابراہیم لودھی کی فوج نے اسے شکست دے دی۔ اس کے جواب میں بابر نے لاہور کو 2 دن تک جلانے کا کام کیا۔ لاہور کو نقصان پہنچانے کے بعد پھر بابر دیبل پور مینس اوکاڑا پنجاب کی طرف روانہ ہوا۔ پنجاب کی فتح کے بعد ابراہیم لودھی کے ایک اور باغی چچا عالم خان کو دیبل پور کی جاگیر اور غازی خان دے دیا گیا۔ عالم خان زیادہ دیر اپنی جاگیر نہ رکھ سکا، اسے دولت خان نے بھگا دیا۔ عالم خان نے بابر سے دولت خان کے خلاف مداخلت کی درخواست کی۔ نومبر 1525 میں بابر کو یہ خبر ملی کہ دولت خان لودھی نے رخ بدل لیا ہے اور 40,000 کی فوج کے ساتھ اس نے سیالکوٹ پر مغل چھاونی سے قبضہ کر لیا اور لاہور کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ پھر لاہور میں دولت خان کو بابر کے ہاتھوں زبردست شکست ہوئی۔ شکست کے بعد اس نے بابر سے معافی مانگی اور پھر بابر نے اسے معاف کر دیا۔ اس طرح دریائے سندھ عبور کرنے کے 3 ہفتوں کے اندر بابر پنجاب کا آقا بن چکا تھا۔ بابر نے عالم خان لودھی کو فوج فراہم کی، جو بعد میں دولت خان لودھی کے ساتھ شامل ہو گئی، اور تقریباً 30,000 فوجیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے ابراہیم لودھی کا دہلی میں محاصرہ کر لیا۔ ابراہیم لودھی نے بآسانی ان کو شکست دی اور عالم خان کی فوج کو بھگا دیا۔ یہ دیکھ کر بابر نے جان لیا کہ وہ اسے ہندوستان پر قبضہ کرنے نہیں دے گا۔ پھر بابر سرہند کے راستے خود دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ وہ 20 اپریل 1526 کو پانی پت پہنچا۔ پھر اگلے دن 21 اپریل 1526 ابراہیم لودھی اور بابر کے درمیان ایک جنگ شروع ہوئی، جس میں بابر نے تلگما کا حربہ استعمال کیا۔ اس طرح ابراہیم لودھی کی فوج کو گھیر لیا گیا اور 21 اپریل 1526 کو ابراہیم لودھی اپنی 20,000 فوج کے ساتھ میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ یہ وہ جنگ تھی جسے تاریخ میں پانی پت کی جنگ کہا جاتا ہے یا پھر پانی پت کی پہلی جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ نے ہندوستان میں مغلوں کی حکومت کا آغاز کیا۔ مغل سلطنت 300 سال سے زائد عرصے تک قائم رہی۔ تو دوستو، پانی پت کی پہلی جنگ کی ہسٹری کیسے لگی آپ کو؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔